بڑا کارنامہ کیا ہم نے، قومی سلامتی پالیسی 5 سالہ ترتیب دے دی. اب یہ کابینہ کے سامنے اپروول کے لیے پیش ہوگی، پھر اس کے بعد آپ کے سامنے آئے گی کہ قومی سلامتی پالیسی 5 سال کے لیے ہم نے چلانی کیا، جس سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کی سلامتی سے متعلق جتنے اقدامات ہیں اور جس طریقے سے ہم نے ملک کو چلانا ہے اس کے اب آپ نے ہدایت نامے جو ہیں وہ وضع کر دیے ہیں. نالائقوں کے بستے ہمیشہ بھاری ہوتے ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں نے کام نہیں کرنا ہوتا ان کے ٹیبلز کے اوپر فائلوں کے اتنے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے بس پتہ نہیں یہاں سے اٹھے گا تو شاید موت کا علاج بھی یہ دریافت کر کے اٹھے. قومی سلامتی پالیسی کا کچھ ایسا ہی حال ہے. کچھ گزارشات ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ میں ایسا تجزیہ کیوں کر رہا ہوں. بنیادی بات یہ ہے کہ آپ اصول اور قواعد اور گائیڈ لائنز جو ہیں وہ آپ وضع کرتے ہیں 5 سالہ. جو پالیسیاں ہیں وہ ہر سال ان کا اجرا ہوتا ہے. آپ کبھی بھی ایسی پالیسی نہیں بناتے جو 5 سال کے لیے چلتی رہی ہو. تبھی تو آپ کو بجٹ ہر سال بنانا ہوتا ہے کیونکہ حالات مختلف ہوتے ہیں. آپ نے اس کے مطابق ایلوکیشنز کرنی ہوتی ہیں. جو سلامتی پالیسی ہے تو وہ تو اس سے بھی زیادہ ڈائنامک کانسیپٹ ہے. اس کے اندر تو تقریباً 4 ہفتے بھی جو ہیں آپ کو 4 سال کی مدت کے برابر لگتے ہیں. تبھی تمام دنیا کے جو ممالک ہیں وہ اپنی پالیسیوں کو ریویو کرتے ہیں اور ان کا اجرا کرتے ہیں تقریباً سال کی بیسس کے اوپر. بعض جگہ پر 6 مہینے کے اندر بھی ریویو ہوتا ہے. لیکن قومی سلامتی پالیسی 5 سال کے لیے بنانا ایک حیران کن عمل ہے. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے گائیڈنگ پرنسپلز جو ہیں جن کے تحت ہم نے کام کرنا ہے وہ 5 سال کے لیے ہم نے ان کو مرتب کر دیا ہے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے قومی سلامتی کی پالیسی بنا لی ہے جو 5 سال تک چلتی رہے گی. یعنی کہ پاکستان کے اندر 2022 کے اندر جو کچھ ہو رہا ہوگا اسی قسم کے حالات جو ہیں پاکستان کے اندر 2027 تک بنے رہیں گے. یہ بالکل ایک عقل سے ماورا آپ کو بات لگتی ہے. تو وہ تمام دانشور جنہوں نے یہ پالیسی ترتیب دی ہے شاید صرف نظر کر گئے اس اہم پہلو سے کہ سلامتی کے معاملات بڑے ڈائنامک ہیں. ان کے اوپر آپ بنیادی اہداف کا تعین کر سکتے ہیں. وہ 5 سالہ کر لیں، وہ 10 سالہ کر لیں، لیکن آپ پالیسیاں جو ہے 5 سالہ نہیں بناتے. دوسری بات یہ کہ پالیسی بنانے کے لیے جو آپ نے ابھی تک جو رپورٹنگ ہوئی ہے، جو آپ نے بنیادی نقطے اٹھائے ہیں اس کے اوپر تو بہت سی بحث ہو سکتی ہے. مثلا یہ پالیسی بنائی ہے آپ نے مکمل اپوزیشن کو اگنور کر کے. اپوزیشن کی انپٹ آپ نے بالواسطہ طور پر تو لی ہوگی اور کمیٹی کے اندر سے ان کی انپٹ لے لی ہوگی، لیکن اپوزیشن کا نقطہ فکر جو ہے دفاعی معاملات سے متعلق، خارجی امور سے متعلق، اب تو چونکہ سلامتی کے معاملات کے اندر آپ نے سیاسی اور معاشی امور بھی ڈالے ہوئے ہیں اور لوگوں کی ویلفیئر بھی ڈالے ہوئے ہیں، تو ان تمام معاملات کے اوپر اپوزیشن کی سوچ کیا ہے. نقاد جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اب آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے، ان کی فیڈ بیک کیا ہے. کہتے ہیں جی 600 لوگوں سے ہم نے بات کی ہے. ایک تو 600 لوگوں سے بات کر کے آپ پالیسی نہیں بناتے. آپ فیڈ بیک یقیناً لیتے ہیں لیکن 600 لوگوں سے بات کر کے آپ پالیسی نہیں بناتے. آپ بنیادی ٹرینڈز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگلے 4-5 سال میں کیا ہونے والا ہے اور اس کے اوپر اپوزیشن ہم سے اتفاق نہیں کرتی. یہ نقطہ اتفاق ہے. ان نکات کے اوپر ہم گائیڈنگ پرنسپلز بنا سکتے ہیں. وہ آپ نے کام نہیں کیا. اور پھر دفاعی اور خارجی امور کے اوپر ہمارے پاس سپیس ہی کتنی ہے. معاشی امور کو ہم نے کہا جی کہ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے ہماری سلامتی پالیسی کی. تو 3 سال کے اندر معیشت کے ساتھ جو ہوا ہے وہ کس پالیسی کے تحت ہوا ہے؟ ایک طرف سے آپ کہتے ہیں کہ معیشت ہماری روح رواں ہے، اس کے علاوہ ہم چل نہیں سکتے اور ظاہر نہیں چل سکتے. اگر معیشت ٹھیک نہیں ہوگی تو پاکستان کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی. تو 3 سال جو کام ہوئے ہیں اس نے تو سلامتی کی ایسی کی تیسی کر دی آپ کے اپنے فارمولے کے مطابق، جس کے تحت معیشت جو ہے وہ سلامتی کے معاملات کے اوپر حاوی ہے. اگر معیشت سلامتی کے معاملات کے اوپر حاوی ہے تو یہاں پر جو معیشت اب کھڑی ہے پچھلے 3 سال کی کاوشوں کے بعد، اس کے قومی سلامتی کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے. اور پھر آپ کے پاس سپیس کتنی رہ گئی ہے. دیکھیں بہت سارے معاملات جو ہیں معاشی معاملات، بہت سارے معاملات کیا تقریباً تمام ہی اہم معاملات جو ہیں بجٹ میکنگ تک، یہ منی بجٹ آ رہا ہے اس سمیت، یہ تو سارا IMF ڈکٹیٹ کر رہا ہے. تو آپ کہتے ہیں معاشی معاملات جو ہیں وہ قومی سلامتی سے منسلک ہیں، ان کے علاوہ قومی سلامتی چل نہیں سکتی. تو وہ معاشی معاملات تو IMF کے ہاتھ میں. باقی جو تھوڑی سی سپیس بچتی ہے وہاں پر CPEC ڈومینیٹ کر رہا ہے. اس کے علاوہ جو معاملات بچتے ہیں وہاں پر FATF کی تلوار آپ کے سر کے اوپر لٹکی ہوئی ہے. پھر جو تھوڑی سی سپیس رہ جاتی ہے وہاں پر جن ممالک نے آپ کو دھڑ دھڑ قرضے دیے ہیں، سعودی عرب سمیت، ان کی بیانات، ان کا نقطہ نظر، ان کی فیڈ بیک
آپ اگنور ہی نہیں کر سکتے. تو آپ کے پاس جب یہ سپیس اویلیبل نہیں ہے کہ آپ نے روپے کی قدر کو کیسے سنبھالنا ہے, آپ کے پاس جب یہ سپیس اویلیبل نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کو ریلیف کیسے فراہم کرنی ہے, جب آپ کے پاس یہ سپیس اویلیبل نہیں ہے کہ بجلی کے بل آپ نے کن ریٹس کے تحت لوگوں کے گھروں میں بھیجنے ہیں, آپ نے گیس کے بل جو ہے کس ریٹ پہ بھیجنے ہیں, آپ نے پیٹرول کس ریٹ کے اوپر لوگوں کو بیچنا ہے, جب یہ چیزیں آپ کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں یا اس حد تک مشکلات میں اضافہ ہو گیا کہ اب آپ کے ہاتھ سے چیزیں نکل گئی ہیں, تو آپ نے معاشی پالیسی ترتیب کیا دینی ہے؟ ہر دوسرے روز کوئی نہ کوئی دانشور بیٹھ کے جیو اکنامکس کی بات کرتا ہے. ایک تو اصلاحات کی جو بتی ہے نا وہ بڑی زبردست بتی ہے, مطلب یہ کمال ہے کہ آپ ہر 6 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی اصطلاح نکالتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ اس کے اندر ضرور کوئی وزڈم ہوگا, کوئی بہت ہی سپیریئر قسم کی اس کے اندر جو ہے نا عقل و دانش کی باتیں ہوں گی. جیو اکنامکس, جب آپ بارڈرز کے اوپر اپنے جو ٹریڈنگ پوائنٹس ہیں ان کو آپ اپنی مرضی سے کھول اور بند نہیں کر سکتے, روزانہ کوئی نہ کوئی ہنگامہ ہوا ہوتا ہے, کبھی طالبان بارڈر ماننے سے انکار کر دیتے ہیں, کبھی وہاں پر ٹرک رک جاتے ہیں, کبھی وہاں پر ہنگامے ہو جاتے ہیں. یہ نارمل ٹریڈ کی بات کر رہا ہوں جو اس حصے میں نہ جانے کب سے جاری ہے. جب دہشت گرد جو ہیں وہ آپ کی پالیسیوں کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہلا سکتے ہیں, تو آپ طویل المدت معاشی پلاننگ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی صورتحال عوام کے حوالے سے ہے. پچھلے 3 سال میں جو عوام کے ساتھ ہوا ہے ان کی حالت زار دیکھیں. اب آپ کہتے ہیں کہ قومی سلامتی پالیسی ہم نے بنانی ہے جس میں عوام کو ہم نے مرکزیت دینی ہے. انسانی ترقی کے انڈیکس کے اوپر پاکستان کے عوام کی حالت کو آپ جانچ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عوام کی کتنی اہمیت ہے قومی سلامتی کے معاملات میں. تو گزارش یہ ہے کہ قومی سلامتی کی پالیسی کا اجرا کرنا ایک خالی خولی باتیں ہیں. پاکستان کے اندر اگر آپ نے قومی سلامتی کے معاملات کو طے کرنا تو جب تک آپ نے سیاسی بحث کو سیدھے رستے نہیں لگایا, جب تک آپ نے یہ طے نہیں کیا کہ پاکستان کو چلانا کس نے ہے اور پاکستان کو چلانا کس طریقے سے ہے, تب تک کوئی سلامتی کا معاملہ جو ہے وہ طے نہیں ہوگا. آپ بناتے رہیں ڈاکومنٹس, آپ کرتے رہیں پریزنٹیشنز, آپ خود سے خوش ہوتے رہیں اپنی باتیں سن کر, حالات جوں کے توں رہیں گے. ایک ایسا ملک جس میں معیشت کی مکمل طور پہ پھینٹی لگا دی گئی ہے, جب اس کی طرف سے ایک ایسی پالیسی کا اجرا ہوتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ معیشت جو ہے قومی سلامتی کی ریڑھ کی ہڈی ہے, تو سر کھجانے کے علاوہ بندہ کیا کر سکتا ہے؟